بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات یا رسول اللہ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اے عقبہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو، کیونکہ زبان جب کنٹرول میں قابو میں نہیں رہتی ہے تو اس سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیلنے والی چیز ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کبھی کبھار انسان کوئی معمولی سا کلمہ کہتا ہے، اس کو اس کی خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اسی ایک معمولی کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے ضرورت ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے من صمت نجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اور دوسری نصیحت یہ بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ چاہیے کہ تمہارا گھر تمہیں سما جائے، تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ گھر ہی میں رہا کریں، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں، کیونکہ بے ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے دینی اور دنیاوی کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں گے تو دوستوں سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے ملاقات ہوگی تو گپ شپ کے لیے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہوں گی، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں بیان کرنا شروع ہوں گی، غیبتیں شروع ہوں گی، گالی گلوچ شروع اور چغل خوری شروع، اور یہاں تک کہ کبھی کبھار لڑائی کی نوبت آ جائے گی، اور غلط دوستوں کے ساتھ صحبت کی وجہ سے کبھی کبھار ایسی آفتیں آتی ہیں کہ ان آفتوں کا خود کو بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی گھر ہی میں رہنے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ گھر میں رہنے ہی میں عافیت ہے، سکون ہے، بہت ساری مصیبتوں سے حفاظت ہے۔ تو جب عام حالات میں یہ حکم ہے تو ان حالتوں میں جب کہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس وقت اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم طاعون کو، وبائی بیماری کو کسی علاقے میں ہونے کو سنو تو اس علاقے میں مت داخل ہوا کرو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہیں رہو تو تم وہاں سے مت بھاگو۔ تو یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ایسی بیماری کے زمانے میں، وبائی مرض کے زمانے میں اپنے گھر میں ہی زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر، اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ کر ہمیں گھر میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، حکومت سے ڈر کر، پولیس سے ڈر کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا ارشاد سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر ہمیں گھر میں چپکے سے بیٹھنے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی
وبکی علی خطیئتک، اے عقبہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ عام طور پر ہمارے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، وبائی بیماریاں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم گناہوں میں حد سے زیادہ ملوث رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سے گناہ میں مبتلا ہیں، اور اس کا محاسبہ کر کے فوراً گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اپنوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے گاؤں والوں کو بھی، ہمارے شہر والوں کو بھی، ہمارے ملک والوں کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور پوری دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔